اچھا اب آتے ہیں آپ کے اس لاہور کے ٹور کے اوپر جو آپ نے کیا، اور آپ نے اپنی تمام جو ٹیم ہیڈز ہیں، ٹیم کو آپ کی مینجمنٹ کے اندر جو سینئر پوزیشنز پہ ہیں، چاہے وہ پشاور سے ہیں چاہے وہ کراچی سے ہیں، آپ نے ان سب کو لاہور مدعو کیا، انہیں دعوت دی، ان کو بہترین سٹے اکوموڈیشن جو کہ ایک کارپوریٹ لیول کی کمپنی کرتی ہے یا کر سکتی ہے، اس سے بھی بڑھ کے آپ نے ان کے لیے اپنی کمپنی کے خزانوں کے دروازے کھول دیے، اور ان کے اکوموڈیشن، ان کے ٹریول، ان کے گیٹ ٹوگیدر کے تمام معاملات کو بطور احسن، یعنی آئی ووڈ سے جو سٹینڈرڈ ہائی ہوتے ہیں ان تمام کو میٹ کیا. اور کیا اس سے پہلے فیلنگس تھیں، اور جب سب ٹیم ہیڈز کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے ایک نئی انرجی ان کو ٹرانسفیوز کی ہے، ٹرانسمٹ کی ہے، اور اگلے آنے والے ٹائم کے گول سیٹ کیے ہیں، اپنا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے آپ کا، اور آپ اس کو کس طریقے سے ریفلیکٹ ہوتا دیکھتے ہیں اپنی ٹیم میں؟ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ ایک ریالٹی ہے، آپ کی کمپنی پروڈکٹس نہیں بناتی یا سولوشنز نہیں بناتے، لوگ بناتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا ایسٹ آپ کے لوگ ہیں. ہم نے ڈے ون سے کمپنی میں ایک کلچر ڈیولپ کیا، کلچر آف کیئر. ہر انسان ایکول ہے، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ گالم گلوچ سے بات نہیں. اگر آپ غصے سے یا بدتمیزی سے کسی سے اپنی بات منوا رہے ہیں تو کمی آپ میں اگلے میں نہیں ہے. انسان تو بھولا بھالا انسان ہر چیز سیکھ سکتا ہے، آپ کو سکھانے کا طریقہ آنا چاہیے. تو میری شروع سے کوشش تھی کہ ڈیولپ پیپل ناٹ ورکر. ہماری کمپنی کے اندر ان بچیوں کے اوپر ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر، سافٹ اسکل کے اوپر، ہارڈ اسکل پہ بہت محنت کرتے ہیں. اور اس بھی ٹرپ کے پیچھے جو مقصد تھا کہ یار یہ بچے جو ہارڈ ورک کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دینا. اور سم ٹائم ریوارڈ از ناٹ فائنینشیل، سم ٹائم ریوارڈ از ایکسپیرینس. آپ لاہور آئیں، کوالٹی والا ٹائم گزارا، ایک گڈ ڈنر کیا، پھر ایک پوری ٹیم کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کیا. پھر سب سے امپورٹنٹ ہے ہم ریموٹ اونلی کمپنی، ہمارا فزیکل کوئی آفس نہیں ہے. تو بچوں کو ایک اپرچونٹی دینا کہ آؤ ایک دوسرے سے ملو، انٹریکٹ کرو. فاصلے دور ہوتے ہیں اور جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے، یا وہ نیگیٹو ہوتی ہے یا پازیٹیو ہوتی ہے، فون پہ وہ فیل نہیں ہوتی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کریٹ دیٹ وائبس اینڈ دیٹ ایٹماسفیئر کہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات کروں، کمپنی کا فیوچر کیا آپ کے ذہن میں بن رہا ہے؟ کیا امیجز ہیں؟ کیونکہ ایک خواب تھا جسے آپ نے تعبیر دی، اور ایک خواب سے کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ خواب سے خواب جڑتے ہیں اور پھر سفر بڑھتا چلا جاتا ہے. فیوچر گولز کیا کمپنی کے آپ سمجھتے ہیں؟ ایس جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایلومینیشن ٹیم اس کا ایک سسٹر ہے، کمپنی ہے، تو ہاؤ یو سی ایلومینیشن ٹیم ٹو گلو اینڈ گرو؟ ہمارا ڈریم تو ڈے ون سے ایک ہی تھا کہ وی وانٹ ٹو بی ایز بگ ایز مائکروسافٹ. وہ ڈریم آج بھی ہے، وہ ڈریم تب بھی تھا. ہم ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ڈریم تب بھی تھا عمر بھائی جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. وہ آج بھی، میں نے اپنی ٹیم کو ہمیشہ لفظ بولے، مجھے نہیں پتا، لائک میری کوئی اوقات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں. آپ کو بھی، مجھے، ہم سب کو دیتے ہیں. لائک میں تو کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا. تو میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک ہی کوشش رہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک موقع دیا ہے نا تو پھر کچھ بڑا کروانا، چھوٹا مت کروانا. دوسرے نمبر پہ ہم آہستہ آہستہ پروڈکٹ کا پورٹ فولیو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے سٹارٹ کیا تھا. آج ہمارے پاس آؤٹ سورسنگ کے سلوشنز ہیں، ہمارے پاس آئی ٹی کے ہیں، ہمارے پاس سافٹ ویئر کے ہیں، ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ کے ہیں، ہمارے کنسٹرکشن کے ہیں، اچھا پرنٹنگ کے ہیں، سائنیج کے ہیں. تو ہم نے اپنا پورٹ فولیو بہت بڑا ڈیولپ کر لیا. ہم نے لنڈن سے سٹارٹ کیا تھا، اس ٹائم پہ ہم مڈل ایسٹ میں بھی ہیں، اس ٹائم پہ ہماری پریزنس یو ایس اے میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے. تو ہمارا کلائنٹل پورٹ فولیو ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو پاکستان کے اندر کوئی ایسی بچی نہیں بچے گی جس کو عزت کا روزگار ہم نہیں دیں گے گھر میں بیٹھے. یہ میرا پرومس اپنی ذات سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس کی توفیق دینا. انشاءاللہ ایسے علاقوں میں، ریموٹ پلیسز میں جہاں پہ بچیاں تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے گھروں میں مجبور بیٹھی ہیں، یتیم بچیاں ہیں، بیوہ ہیں، ان تک پہنچنا اور ان کو وسیلہ دینا. آج یہ بچیاں جتنی بھی ہیں نا، سوری میں آپ کی بات کر، یہ ساری انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے. 80% بچیاں یا یتیم ہیں یا بیوہ ہیں یا وہ ہیں مدر ہیں جن کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں. تو میری خواہش ہے کہ ان کو کرنے والی رب کی ذات ہے، میری اوقات نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. آئی تھنک یہ سب سے بیسٹ ماڈل ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے، ڈو ناٹ گیو یور چائلڈ اے فش بٹ دا آرٹ آف فشنگ. ایک دفعہ دیں گے، دوبارہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تیسری دفعہ پھر ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تو ایک ہی دفعہ ان کو ایسا ہنر نہ دے دیا جائے جس کے بعد وہ لوگوں کی ہیلپ کریں
بجائے کہ ہاتھ پھیلائیں. تو آئی تھنک دیٹس اے گریٹ اسپرٹ یو آر ٹیکنگ ود. اچھا اب آتے ہیں انسان کی جو ذاتی زندگی ہے. اوبویسلی کامیابی سامنے ہو اور آپ اس کامیابی کو اس لیول پہ انجوائے نہ کر سکیں, آپ فزیکلی اس فٹنس میں نہ ہوں, مینٹلی اس سیٹسفیکشن میں نہ ہوں, تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ چاہے وہ لندن کی سڑکیں ہوں یا باغ جناح لاہور کا ہو, آپ ٹریک پہ مارننگ میں نظر آتے ہیں. صبح سویرے اٹھتے ہیں اور جوگنگ کر رہے ہیں, اور ادھر کہیں واک کر رہے ہیں, اور ایک پازیٹیو میسج بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک ہیلتھ اینڈ فٹنس ہونی چاہیے. صرف یہی نہیں بلکہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی آپ نے بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہیں خاص چیز آپ نے لندن سے سیکھی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں خوابوں میں بڑا زور ہے. لاہور کی بات کر لیجیے, کہاں جا رہے ہیں جی کھانے جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں جی کھانا کھا کے آ رہے ہیں, کہاں جانا ہے کھانا کھانے جانا ہے. تو ہماری تو انٹرٹینمنٹ کھانے سے شروع ہو کے کھانے پہ ختم ہوتی ہے, اور آپ کھانے پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتے. تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں, کیا ایک روٹین ہوتی ہے, اور اس کی انسپریشن کہاں سے آئی؟ انسان جب ایوالو ہوتا ہے نا تو صرف فائنینشیلی نہیں ہوتا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. انسان کو لگتا ہے اگر میں فائنینشیلی ایوالو ہو رہا ہوں تو یہ سارا کچھ ہے. ہوتا کہ جب آپ 40+ ہوتے ہیں, جوڑ بھی جواب دے جاتے ہیں, دانت بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کمر میں بھی درد ہونا شروع, وہ کامیابی جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کے اوپر کسی کام کے نہیں ہیں. اگر آپ خوش ہیں تو آپ کے ارد گرد والے بھی خوش ہیں. اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی کامیاب ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت ایک بہت خوبصورت گفٹ دیا ہے, بہت خوبصورت گفٹ دیا ہے. اور ایک اچھا لائف سٹائل اور فٹنس کے لیے, مائنڈ سیٹ کے لیے آپ کو کوئی گوروں کی ڈائٹ فالو کرنے کی ضرورت نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹ فالو کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل, ان کے کھانے کا طریقہ, اور جس طریقے سے وہ اپنے دن کو پروجیکٹ کرتے تھے, اگر آپ سمپلی اس کو فالو کر لیں, آپ کو آپ کا لائف سٹائل خود بخود ہی چینج ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ارلی رائزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میرے خیال میں 2014 سے الارم 4:30 کا لگا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ 2014 سے تہجد کی شروع کیا, اور ماشاء اللہ. میرا ماننا ہے کہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے. تو جو تہجد کا سب سے بڑا کمال ہے نا, آپ کے دل سے دنیا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی دیکھا, جب آپ تہجد پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل سے دنیا کا ڈر نکال دیتے ہیں. آپ کو چین کی نیند آتی, کچھ بھی ہو آپ کو یقین ہے میرا مالک میرا ہاتھ پکڑ لے گا. نمبر 2, آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری فزیکلی ایکٹیو ہونا. ڈیلی بیسس پہ کچھ نہیں کر سکتے, صرف واک کرنا شروع کر دیں 10,000 اسٹیپس ایوری ڈے, آپ کو ہیلتھ کا کوئی پرابلم نہیں بنے گا. آف کورس قدرت کے کچھ نظام ہیں جن کو آپ نہیں روک سکتے. پھر اس کے بعد ڈائٹ کے لیے دیکھیں کچھ گولڈن رولز ہیں. جو قدرت نے دیا وہ کھائیں. جو پروسیسڈ فیڈ ہے نا, فوڈ ہے نا, یہ وائٹ فوڈز جو ہوتی ہیں, پروسیسڈ فوڈ جو ہوتے ہیں, یہ بہت آپ کے لیے نقصان دہ. ایشو کیا ہوتا ہے, ہم زبان کا جو 1 منٹ کا ذائقہ ہے نا اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, اور ہماری باڈی میں جب وہ فوڈ جاتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے. ہمارا معدہ بیچارہ ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اسٹومک ہے نا, اٹس ویری انٹیلیجنٹ. جو چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں, یہ اس کے اگینسٹ آپ کو خبر فوراً دے گا, سگنل دے گا کہ بھائی رک جا. لیکن ہم وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہی رہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں صبح کا ناشتہ ایسے جیسے بادشاہ کھاتا ہے, دوپہر کا کھانا ایسے جیسے وزیر کھاتا ہے, رات کا کھانا ایسے جیسے ایک فقیر کھاتا ہے. انہوں نے ایک پورشنز بتائے ہیں. ہم پاکستانی صبح کا ناشتہ تو ویسے ہی نہیں کرتے, دوپہر کا کھانا ٹک کے کھاتے ہیں, اور رات کو تو پھر ہمارا لیوش ہوتا بھی 11-12 بجے ہے جی, اور اس کا بھی مینیو کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. میں تو حیران ہو جاتا ہوں, اور کمبینیشن بھی بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں ہمارے نا پاکستانیوں کے, عجیب سے کمبینیشن ہوتے ہیں فوڈ. بٹ کی چیز ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو نا کنٹرول کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک لائف ہے نا, لائف کی سب سے خوبصورت جو گفٹ آپ کے پاس آپ کا انرجی لیول ہے. اگر آپ سپیڈ سے چل پھر سکتے ہیں, آپ کے جوڑوں میں درد نہیں ہو رہا, آپ کی کمر آپ کا ساتھ دے رہی ہے, آپ کا موڈ اچھا ہے, تو یہ کامیابی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ اور آپ کے دانت گر رہے ہیں, آپ رات کو سو نہیں سکتے سکون کے ساتھ, آپ کا کمر کا پین ہے, آپ کا جوڑوں کا پین ہے, کامیابی کا کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, دن کے آغاز کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا, اور
رات کے اوقات میں ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے، ایک کلچر ہی ڈیولپ ہو گیا، ٹی وی کلچر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، موبائل کلچر اتنا زیادہ ہو گیا کہ رات کے وقت ساری فیملی اپنا اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہوتی ہے، ماں اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، باپ اپنا، بچے بھی اسی کو دیکھا دیکھی وہ بھی، تو وہ جو سونے کا ٹائم کا فکس ہی نہیں ہے، جب موبائل کی بیٹری ختم ہوگی تب ہم نے سونا ہے، کوئی 4 بجے سو رہا ہے، کوئی رات کے 2 بجے سو رہا ہے، اور کوئی ساری رات جاگ رہا ہے اور دن کو سو رہا ہے. تو آپ تو بہت ارلی دن کے آغاز کی بات کر رہے ہیں، تو نیند کا کیا حساب ہے آپ کا؟ دیکھیں اگین آپ دو چیزوں کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، وہ جب عشاء پڑھتے تھے تو اس کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے اور تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے تھے. یہ جو ایک مت ہے نا انسان کو 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، یہ سارا جھوٹ ہے. اچھا. 5 سے 6 گھنٹے کی نیند مور دین انف ہے. اس سے زیادہ نیند لیزی بنا دیتی. اور یہ دیکھیں یہ غریبوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے سونے کا، یا لوور مڈل کلاس اچھا، اس کا مطلب جو امیر ہونا چاہتے ہیں زندگی میں انہیں اپنی نیند کم کرنی پڑے گی. نہیں، اس کی ریزن پتہ کیا؟ دیکھیں 24 گھنٹے ہر انسان کے پاس نہیں ہے. جی. اس کے پاس ہے جو ان کو یوٹیلائز کرتا ہے. کئی لوگ تو اگر سوئی 12-13 گھنٹے پھر اٹھیں، پھر آرام سے ٹہل کے آپ بیٹھے ہیں اگلا دن کا ایگزیکٹلی تو 24 گھنٹے یوٹیلائز کرنا پڑتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا کلاسک ایگزامپل ہے. 5-6 گھنٹے کی نیند مور دین انف ہے. اور سیکنڈلی جو آپ نے بات کی نا فون کی، میری کوشش ہوتی ہے 10:30 فون بند ہو، لاکر میں ہو، صبح کی نیند سو جاؤ. 5 گھنٹے سو، ایسی نیند سو کہ آپ کو سکون کیا ہے، مور دین انف ہے آپ کے لیے. زبردست. اچھا، زندگی میں انسان کو فیلئر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک فیلئر ہی سب سے بڑی درسگاہ بن جاتا ہے. ایسا کون سا زندگی میں فیلئر آیا جس نے آپ کو جگا دیا؟ آئی تھنک میری لائف میں 2 ایسی سٹیجز تھیں. ایک سٹیج تھی کہ جب میں پاکستان میں تھا تو ایک اسپیکنگ کمپٹیشن کا حصہ تھا، اور اس میں مجھے پتا تھا کہ میں ونر ہوں گا، کیونکہ میں واحد تھا جس کی اسپیچ انگلش میں تھی. لیکن مجھے پہلے راؤنڈ سے ہی آؤٹ کر دیا گیا، کیونکہ جو CEO کا بھانجا تھا اس کو ون کروانا تھا. تو میں بہت ہرٹ ہوا تھا. تو میرے مینٹور نے تب مجھے بولا تھا کہ بیٹا یہ سرکمسٹانس یا یہ کنٹری یا یہ جو اوور آل انوائرمنٹ ہے یہ تمہارے لیے نہیں بنا. اٹس ناٹ لائک یہ لوگ برے ہیں تم اچھے ہو، لیکن تم ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ چاہیے. جیسے مچھلی ہے نا، اس کو سروائیو کرنے کے لیے پانی چاہیے، وہ باہر آ کے نہیں سروائیو کر سکتی. تو آپ کو پک کرنا کہ میرے لیے کون سا امپورٹنٹ ہے سرکمسٹانسز. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی، لائف کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نہ بولنا. ہر اس بندے کو نہ بولیں، ہر اس سرکمسٹانسز کو نہ بولیں، ہر اس سچویشن کو نہ بولیں جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہم ہر بندے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر اپرچونٹی کو یس بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یس 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 مین ہم بن جاتے ہیں. تو ہم نا توقعات کے بوجھ تلے اور لوگوں کی جو ہے نا پھٹیکوں کے بوجھ تلے دبنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ رسپیکٹ بھی نہیں رہتی. رسپیکٹ بھی نہیں رہتی. نہ بولنا بہت زیادہ ضروری ہے لائف کے لیے. اندر ہر اپرچونٹی آپ کے لیے نہیں بنی، ہر رشتہ بھی آپ کے لیے نہیں بنا. ٹھیک ہے، تو ضرور آئی تھنک آف دا ریکارڈ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. جب ہم ہر اپرچونیٹی کو ہاں کہنا شروع کر دیتے جو ہمارے لیے نہیں بھی ہوتی، تو وہ اپرچونیٹیز ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتی جو ہمارے لیے بنی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے وے فارورڈ کہ ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں کہاں ہاں کرنی ہے اور کہاں ہمیں نہ کرنی ہے.